أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلحوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا تم لوگوں سے اے اولاد آدم کہ تم لوگ بندگی مت کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم لوگ میری بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے، اور بے شک اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت سی خلقتوں کو، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آج ملو اس سے بسبب اس کے جو تم لوگ انکار کرتے تھے۔ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو وہ کماتے تھے۔ علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. بنی آدم سے عہد، اولاد آدم سے عہد. اللہ سے عہد کی دو صورتیں ہیں، ایک عہد غائب میں ہے اور ایک عہد شہادت میں ہے۔ عہد غائب، اس پر انسان کا ضمیر شہید ہے، گواہ ہے، اور عہد شہادت اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ کا کلام گواہ ہے۔ شیطان کی پہچان کے لیے اللہ نے انسان کے ضمیر میں وہ حس رکھی ہے کہ وہ شیطانی اعمال کو، اس کی دعوتوں کو پہچانے، اس لیے وہ شیطان کو وہی پہچان سکتا ہے جو باضمیر ہے۔ انہ لکم عدو مبین، عدو مبین یعنی کھلا دشمن، اس کا مطلب ہے دکھنے والا۔ شیطان کی پہچان اس کی شکل و صورت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے قول و فعل سے، اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ شیطان کی بندگی، اللہ تعبد الشیطان، بندگی بغیر دیکھے نہیں ہو سکتی۔ شیطان کی بندگی کا تعلق اس کے افکار سے ہے، اس کے افکار پر چلنا، یہ شیطان کی بندگی ہے۔ اس لیے دوسرا ہے جو شہادت کا ہے، اس پر گواہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے اصول، اپنا نظریہ، اپنے افکار، اپنے کلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے، اور اپنے انبیاؤں کے ذریعے، اپنے خاص مقرب بندوں کی صورت میں پھر ایک نمونہ زندگی کا بھی سکھایا، اور ان کے ذریعے شہادت کا عہد بھی لیا۔ اس عہد کی پاسداری کی صورت میں جنت کا وعدہ کیا، اور اس عہد کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں جہنم کا عذاب دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبَلًا كَثِيرًا، جبلن کثیرہ، جبل یعنی وہ لوگ جو طاقت رکھنے والے تھے، جیسے عمراء ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، انہی لوگوں پر شیطانی افکار کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی حکومتیں، دنیا کا ماحول، دنیا کی دولت، اس کی چاہت بغاوت پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک نشہ ہے، طاقت کا نشہ، غرور کا، جس میں شیطانی افکار پیدا ہوتے ہیں۔
پھر انہی افکار کے تحت جہنم کا وجود بنتا ہے۔ بد امنی، فساد، مادی لڑائیاں، جنگیں، مصیبتیں، یہ سب اس کا حصہ بنتی ہیں۔ قرآن کریم اس حالت کو بھی جہنم کی حالت سے تعبیر کرتا ہے۔ جیسا عمل ہے ویسا ہی پھل ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ اور پاؤں کی گواہی، یعنی انسان کے اپنے اعمال اس پر گواہ ہوں گے۔ ان اعمال کے نتیجے جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ چھپائے نہیں جا سکتے۔ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں وہ، بما کسبت ایدیہم۔ دنیا کی سیاسی اور مذہبی تحریکیں یہ مادی حکومت کی طلب میں سر پٹک رہی ہوتی ہیں، اور ہر طرف سے ہلاکت اور تباہی کے بادل ان کے سر پر منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ جن حکومتوں کی ہم اندھی تقلید میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، خود ان کا حشر کیا ہو چکا ہے، یا پہلے ان کا حشر کیا ہوا، ماضی کی مثالوں سے بھی نہیں سیکھتے۔ جب شیطانی افکار ذہن پر غالب آ جاتے ہیں تو انسان اپنا عہد اللہ سے بھول جاتا ہے۔ اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر بھی اس کا شہید نہیں بنتا۔ اللہ کا کلام وہ آئینہ ہے جو انسان کے اعمال، زمانے کے تغیرات، وہ سب دکھاتا ہے۔ لیکن جب تک نشہ ہے، پردہ ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ جب نشہ اترتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے، پردہ ہٹتا ہے، انسان کا ضمیر خود اس کے اپنے اعمال پر، اپنے کسب پر نادم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظر ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خوں۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔